الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین، یہ جگہ جہاں آپ نے مجھے بیٹھایا ہے یا جو میں بیٹھا ہوں، یہ تو ہمارے معزز محب مفتی صاحب کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یجلس علی تکریمتہ الا باذنہ، کسی کی عزت کی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر مت بیٹھو. یہ مفتی صاحب کی ذرہ نوازی ہے کہ حضرت نے اس ناچیز سے کہا کہ آج تم میری جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی توفیق سے جو اللہ کا حلوہ دے گے، اللہ کے بندوں سے اللہ کی بات کہا. الامر فوق الادب کے تحت یہاں بیٹھ گیا ہوں. میں تو آپ کے گجرات کے سب سے قدیم ادارہ اور مشہور و معروف دارالعلوم عربیہ اسلامیہ تعلیم الاسلام آنند کے اندر مدرس ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں. میں مفتی صاحب کے پاس زیارت و ملاقات کی غرض سے حاضر ہوتا رہتا ہوں. اس دفعہ بھی حاضر ہوا. ان کی محبت ہے، ذرہ نوازی ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں. اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرماوے. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا. جس دنیا میں ہم آپ رہ رہے ہیں، رہتے آ رہے ہیں اور لوگ رہیں گے، اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو خود اللہ ہی نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا کی ایک مجلس. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اگر تم کچھ جانکاری رکھتے ہو، تمہارے اندر ہمارے اندر کچھ عقل سمجھ بوجھ ہے، تو خود ہی ہم آپ سوچے کہ کون سی زندگی اصل زندگی. اصل زندگی تو یقینی بات ہے وہی زندگی ہوگی جہاں کی راحتیں ملنے کے بعد وہ راحتیں ہم سے کبھی ختم نہ ہو. ایسی زندگی کیا زندگی ہے جس کی عارضی نعمتیں ہوں، عارضی راحتیں ہوں. آج جو ہم نے آپ نے بڑے بنگلے بنائے، بڑے آشائش کے گھر بنائے ہیں، اس میں ہم آپ ہمیشہ نہیں رہ سکتے. آج ہم ہیں، ہماری محنت کا بنایا ہوا ہماری اولاد رہے گی، اس کے بعد ہماری اولاد کی اولاد رہے گی. دنیا کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی حالت تو ایسی ہے، سمجھو کہ جس طرح دنیا کے اندر کھیل تماشا کی مجلس تھوڑی دیر کے لیے لگتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم جو ہیں اس طرح لہو و لعب کے کیا کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر ایک کھیل تماشا کی مجلس میں یہ ختم ہو جائے گی. اصل زندگی کہاں کی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی کے شروع ہونے کے بعد پھر اس کا اختتام ہوگا. وہاں کی نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ ان نعمتوں کو چھینیں گے. تو اصل ہم کو آپ کو فکر کس کی کرنی چاہیے؟ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کس کی فکر کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اصل فکر مجھے آپ کو اپنے آخرت کی ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کی کرنی چاہیے، لیکن ہم آپ اسی دن سے غفلت میں ہیں. میں بھی غفلت میں ہوں، آپ بھی غفلت میں ہیں.
جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے، ہمارے آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اس غفلت کے پردے کو ہم سے ہٹا دیتے ہیں۔ غفلت کے پردے کو اللہ ہم سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ نے اسی کے منظر کو بیان کیا، لقد كنت في غفلة من هذا، تم تو اس دن سے غفلت میں تھے، فكشفنا عنك غطاءك، ہم نے تم سے تمہارے غفلت کے پردے کو ہٹا دیا ہے نا۔ اس دن کیا ہو جائے گا ہمارے غفلت کے پردے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد حقیقت میں آنکھیں کھلے گی، اور جو سب ہم دوسروں کو سمجھا رہے تھے یا ہم سمجھ رہے تھے اور جن کے بارے میں ہمارا شک و شبہ تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نزدیک ایمان بالغیب معتبر ہے۔ فبصرک الیوم حدید، آج تم جہنم کی عذابوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن اس وقت عذاب دیکھنے کے بعد یقین کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو صفتیں بیان کی ہے متقین کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، اس کی کیا صفت بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، ان باتوں پر جن کو ہم نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور کیسا یقین رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور پیارے آقا سے فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہم کو جنت اور جہنم کے سلسلے میں سمجھایا ہے، پل صراط پر گزرنے کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں جو آپ نے ہم کو سمجھایا ہے، ان باتوں کو سن کر ہمیں اتنا یقین ہو چکا ہے، اتنا یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے تمام مناظر کو اگر ہم کو ان ظاہری آنکھوں سے بھی دکھا دے گے تو ہمارے یقین میں ذرہ کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ کتنا ہمارا یقین ہے، کتنا بن چکا ہے؟ اگر آدمی کا واقعی ویسا یقین بن جاوے جیسا کہ صحابہ کا یقین تھا، آدمی سے کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ ہوگا؟ ہے نا؟ درجہ احسان کہتے ہیں اس کو، تو ہمیں آپ کو یہ تصور ہو جاوے، یہ یقین ہو جاوے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور کوئی آدمی اپنے مالک کو، اپنے حاکم کو، دنیا کے 2 پیسے کے 2 کوڑی کے حاکم جس کے زیر انتظام ہم آپ دنیا کا کام کرتے ہیں، وہ اگر ہم کو دیکھتا ہے تو اس کے کام کو کتنی اچھی طرح انجام دیتے ہیں۔ اگر واقعی ہمارا ایمان اس درجے کا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آدمی اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑا مرتبہ ہے نہیں، لیکن آخری مرتبہ تو اتنا تو ہم کو آپ کو یقین رکھنا ہی پڑے گا ایمان کے باقی رکھنے کے لیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اچھا یا برا، اللہ تو ہر جگہ ہر حال میں اس کو دیکھنا ہے نہیں، اور مرنے کے بعد اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اسی اللہ سے ہم کو اچھے برے اعمال کی سزا یا اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ پانا ہے۔ اگر آدمی واقعی اس کا یقین کر لے تو اس سے کوئی برائی ہوگی؟ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، یہی بات فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے، اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان، ایمان بنانے کی محنت یہ نام ہے۔ اللہ سے ہونے اور نہ ہونے کا یقین ہمارے اندر صحیح معنی میں ہو جاوے، صحیح معنی کے اندر ہو جاوے تو تمام مسئلوں کا حل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں کے اندر دنیا کی حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، آپ سنتے ہیں، آپ کو بھی موقع ملتا ہے تو سناتے ہیں۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کس کی جڑ ہے؟ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ کون سی ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ کس کی محبت ہے؟ دنیا کی محبت۔ فجر میں ہم آپ نہیں پہنچتے، کس کی محبت ہے؟ دنیا کی نیند کی محبت ہے نا۔ دنیا کی مؤذن مسجد کے پڑوس میں رہنے والا آدمی سنتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز کے لیے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ لو، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن ہمارا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، کیا ہے کہ آدمی اس بہتری کو سمجھ میں نہیں پاتا ہے نا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔
ایمان کس درجہ کا گھٹ گیا کہ مسجد میں پڑوس میں رہنے والا آدمی مؤذن چلا چلا کر تھک جاتا ہے، نماز مت چھوڑو، نماز نیند سے بہتر ہے نا، یہ نیند آج ہے نہ معلوم کل ملے کہ نہ ملے، لیکن آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کس درجے کا ایمان گھٹ گیا۔ لیکن جب آدمی ایمان کی محنت کرتا ہے، ایمان کی بول بولتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی فکروں کے ساتھ بیٹھتا ہے نہیں، تو ایمان کس قدر بنتا ہے؟ ایمان کیسا بنتا ہے؟ کیسا بنا؟ جیسے صحابہ کا بنا، لیکن انہوں نے حکومتیں کس پر کی؟ شیر چیتوں پر کی۔ آج ہماری آپ کی حکومت انسانوں پر نہیں ہے نہیں، واقعہ سناتے ہیں سنتے ہیں، ان کا ایمان اتنا بنا، اتنا ایمان بنا کہ دریاؤں پر انہوں نے حکومت کی، پوری جنگ ایسی جیت گئے، لوگوں نے یہ کہا دیو آمدن دیو آمدن، پانی پر سے ایسے گزر گئے جیسے ہم خشکی پر سے گزرا کرتے ہیں نہیں روایت ہے۔ ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان کی دعوت دینے سے، ایمان کی محنت کرنے سے، ایمان کی بول بولنے سے، ایمان کے تقاضوں کو لے کر ایمان والوں سے ملنے سے ایمان سے بنے گا نا۔ مولا صاحب فرماتے ہیں یہی بات کہا کرتا ہوں کہ اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو کیا رکھتا؟ تحریک ایمان بنانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں کے اندر دنیا کی حقیقتوں کو سمجھایا کہ دنیا کی محبت اگر دل میں، یہ دنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے سے منع نہیں فرمایا، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے دنیا کمانے سے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، یہاں تک طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ان فرضوں کو، نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو، حج کو ادا کرنے کے بعد ہمارے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ہم حلال کمائی سے اپنے پیٹ کو بھریں۔ اس کو دنیا کمانا برا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیٹ کو 24 گھنٹے میں 2-2.5 کلو غذا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ غذا چاہیے نا، آدمی اس کو اگر حلال سے نہیں بھرے گا تو حرام سے بھرے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تمام عبادتوں کو قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے تم حلال غذا کے ذریعے سے اپنے بدن کی پرورش کرو۔ لا يدخل جنت جسد المرضی بالحرام، اللہ اس جسم کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جو دنیا کے اندر حرام مال کھا کے پلا بڑا ہو۔ تو دنیا کے اندر حلال مال کمانے سے اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ کمانے کی ترغیب دی ہے۔ کیا چیز؟ کمانے کی، لیکن یہ دنیا کمانا صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو مضبوط کریں۔ کیا کر سکیں؟ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اس میں ایک یہ بھی ہے، مال و متاع کے اعتبار سے بھی مضبوط ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ اللہ نے آپ کے پاس مال دیا ہے، دولت دی ہے، جس طرح آپ غریب مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی حالات آ جاوے، کوئی مسلمانوں کو بلا قصور قید و بند کے اندر ڈال دے، آپ جو کام کر سکتے ہیں وہاں پر غریب مسلمان کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، ایمان یا مالی اعتبار سے کئی تشریح ہے، طاقتور ایمان والا غریب کمزور مسلمان سے ایسی صورتوں کے اندر بہتر ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز رہتے ہوئے، دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس رہتے ہوئے ہم کو کیسے رہنا ہے، مجھے کیسے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا کی تمام نعمتیں تمہارے پاس آ جاوے، لیکن تب بھی اس خیال سے، اس روایت کے مطابق زندگی گزارو، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ غریب آدمی رہتا ہے، ایک مسافر آدمی رہتا ہے۔ غریب کا لفظ جو ہے اردو کے اندر تو آتا ہے مسکین کے معنی میں، جس کے پاس کچھ نہ ہو، عربی کے اندر جو ہے اجنبی آدمی کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں آتا ہے؟ جس طرح کوئی اجنبی آدمی کسی جگہ پر رہتا ہے وہ ہر ایک سے بچ بچا کے رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ مسافر آدمی کیسے رہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم دنیا میں اپنے آل اولاد کے درمیان دنیا کی تمام آشائشوں، اللہ کے نبی نے وسعت والے گھر کی دعا مانگی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو وسعت والا گھر دے دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، چپل اچھا ہو، اسلام میں یہ سب چیز نہیں ہے کیا؟ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ یحب ان یشبع، ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یرا اثر نعمتی علی عبدی، کہ اپنے بندے کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کے بدن پر، اس کے سواری پر ان نعمتوں کا اثر ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل فی دنیا
کاننا کا غریب او عابر السبیل، ان تمام چیزوں کو حاصل ہو جانے کے باوجود بھی دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ ایک اجنبی آدمی رہتا ہے، ایک مسافر آدمی رہتا ہے۔ اس کو مسافر آدمی کیسے رہتا ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسافر کیسا ہوتا ہے؟ ضرورت کا ایک سامان اپنے پاس رکھ لیتا ہے، ATM کارڈ رکھ لیتا ہے، کہیں پر ضرورت ہوگی تو اس کو استعمال کر لیں گے۔ اس کو فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنے منزل پر پہنچ جانے کی۔ اس کی فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ راستہ کی مشقتوں کو کوئی برداشت کر لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو فکر ہے کسی طرح میں اپنے مقام پر پہنچ جاؤں۔ تو میں آپ سب آدمی جو ہے زندگی کی ریل گاڑی میں چل رہے ہیں، ہے نا؟ ہم سب مسافر ہیں، ہم سب مسافر ہیں۔ مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے آپ کی جو منزل ہے وہ کہاں ہے؟ ہم نے دیکھا ہوگا کہیں لکھا ہوتا ہے آخری منزل، آخری منزل لکھا ہوتا ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے پہلی منزل۔ دونوں بات صحیح ہے۔ دنیا کے اعتبار سے وہ آخری منزل ہے اور آخرت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے۔ روایتوں میں آتا ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو بہت روتے تھے، اتنا روتے ہم آپ ایسا روئے تو لوگ ہم کو گانا سمجھیں۔ روایتوں میں آیا ہے بے صحابت ہے نہیں کلو معدول یا صحابت، روایت میں آیا نا ہمارے ہر صحابہ عادل ہیں، ہمارے ہر صحابہ کی تم پیروی کرو، ہے نہیں کہ یہ مقتدی تم جس کی تم پیروی کر لو گے نجات پا جاؤ گے۔ ہمارے آپ کے اندر ہمت ہے کہ پورا مجمع جمع ہو، ہمارے ساتھ ہمارے لوگ ہوں اور حضرت عثمان کی میں اور آپ جو ہے سنت زندہ کریں کہ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی کے اندر جو ہے آنسو کے قطرات بھر جاتے ہیں نا۔ یہ بھی سنت ہے نا صحابہ کی، ہم لوگ نہیں کر سکتے، ایسا کر سکتے؟ ایک تو اتنا کڑھن نہیں ہے، اگر کڑھن بھی ہو تو معاشرہ سے ہم ڈریں، اس طرح ہم روئیں گے تو لوگ ہم کو گانا سمجھیں گے، بیوقوف جیسے سمجھیں گے کہ یہ کیا حالت ہے بھائی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ قبر کو دیکھ کر آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ کہا نہیں، قبر کو دیکھ کر گھبرا جاتا۔ یہ پہلا آخرت کے اعتبار سے پہلی منزل ہے جہاں لوگ لا کے مجھے ڈالیں گے۔ مجھے معلوم نہیں میری قبر روضۃ من ریاض الجنہ بنے گی یا حفرۃ من حفرۃ النار یا حفرۃ من نیران بنے گی، اس کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کی علامتوں میں سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم آپ مردے کو دفن کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن وہاں جا کے رونا کیا ہنسنا ہوگا۔ آج ایسا ہی ہے، ہم آپ قبر کم سے کم اللہ کے نبی نے فرمایا روایتوں کے اندر کہ کم سے کم قبر سے عبرت حاصل کرو۔ کیا کرو؟ فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ أَوِ الْآخِرَةَ فَزُورُوهَا، نہیں روایت میں کہ میں تم کو قبر کی زیارت سے پہلے منع کرتا تھا، اب مجھے دل میں آتا ہے کہ قبروں کو دیکھا کرو، کیونکہ اس کو قبر کی بدحالی دیکھو گے اور ذہن میں آئے گا یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ دنیا میں ہنستا تھا کھیلتا تھا، یعنی میں تو اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ ابھی یہ 30-35 سال کا ہے لیکن میرے سے چھوٹی عمر میں یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں پر جایا کرو، اس کو دیکھا کرو، ممکن ہے کہ اس کو دیکھ کر تمہاری آخرت یاد آ جائے۔ جب آدمی آخرت یاد آئے گی، آخرت کا یقین رکھے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر کرے گا۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری روایتیں سمجھایا۔ مفتی صاحب موجود ہیں، حدیث کی بڑی کتابیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے علاقہ میں پڑھا رہے ہیں۔ ایک روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، بس ایک ہی روایت کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، بکری کا ایک بچہ مڑا ہوا پڑا ہوا تھا، کان اس کا کٹا ہوا تھا۔ آقا نصیحت کے لیے بکری کے اس بچے کے کان کو پکڑے اور کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہے جو اس کو لے لے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کو لے کے کیا کریں گے؟ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کے اندر عیب تھا، یعنی کان کٹا ہوا ہے، ہم لیتے تو اچھا لیتے تاکہ وہ کان کٹا ہوا تو قربانی وغیرہ میں کام آئے گا، قربانی میں عقیقے میں کام بھی نہیں آئے گا نا ایسے، اور یہ مرا ہوا ہے تو اس کو لے کے کیا کریں گے؟ صحابہ اللہ کے نبی نے 2-3 مرتبہ یہ بات فرمائی، صحابہ کو تھوڑا عجیب سا لگا کہ یہ بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ مردے بچے کو لے کے ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ ان الدنیا اهون علی اللہ من ذالک علیکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے تم یہ مرے ہوئے بچے کو حقیر سمجھ رہے ہو، گھٹیا سوچ رہے ہو، اس کا کیا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ قسم خدا کی اللہ کے نزدیک
دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ کے نزدیک تمہارے اس سے ذلیل سمجھنے سے کہیں زیادہ ذلیل ہے. تم کس کے چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ نے کافروں کو یہ دے دیا وہ دے دیا؟ ارے سب کچھ دے دیا، آخرت تو نہیں دی نا. آخرت تو تمہارے لیے ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی اس کی فکریں کرو. اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی اس طرح فرمایا کرتے تھے. وہی باتیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میری ہے، بات آقا کی آپ کے سامنے پہنچا دی. وقت ختم ہو گیا اللہ کی توفیق سے. اللہ نے جو باتیں کہلوا دی ہے سب سے پہلے مجھے اس کا استحضار اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہنے میں غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو سننے کو معاف فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.